ہمیں تو عہد الفت کو قیامت تک نبھانا ہے، وہ رہتا ہے اگر ہم سے رہے بیزار۔ بسم اللہ۔ کیا ہو رہا ہے محترمہ تقویٰ صبح صبح؟ عائشہ جو تقویٰ کی دوست تھی اور میڈیکل کے 3rd ایئر کی ساتھی، کچن میں تقویٰ کو پتہ نہیں کن کن آئل سے الجھتے دیکھ کر پوچھنے لگی، اور تم آج صبح یہاں محترمہ عائشہ، خیریت؟ وہ مسکرا کر خوشی سے بولی، البتہ حیران ضرور ہوئی، کیونکہ عائشہ کے مطابق وہ کبھی بھی اپنے اچھے موڈ کا یہاں آ کر ہرگز جنازہ نہیں نکالنا چاہے گی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ گاجر کو دانتوں سے کترتے اس پر آنکھیں نکالیں تو تقویٰ ہنس پڑی۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ ساری رات آنٹی کو کمر میں درد تھا اور صبح ہلکا سا بخار بھی ہونے لگا ہے، سو دوائی تو میں نے دے دی، اب یہ آئل بنا کر کمر پر مساج کرنا ہے بس۔ وہ جیسے جیسے بتاتی گئی عائشہ کا موڈ بگڑتا گیا۔ گاجر تو اس نے اپنے دانتوں سے سارا کتر ڈالا اور غصہ شدید کہ سامنے والے کی گردن دبانے کی خواہش دل چیرنے لگے۔ اللہ تجھے عقل دے، بے وقوف عورت، کیوں کرتی ہو یہ سب؟ وہ کون سا تیرے خیر خواہ ہے؟ سارے دن بڑھاپے میں بڑھیا کمر کو جھٹکے دیتی ہوگی، تبھی تو یہ حال ہے، اور تم اس ڈائن بھوتنی کی آؤ بھگت میں لگی رہتی۔ کیا ہارون بھائی اس لیے تمہیں یہاں لائے ہیں اپنی بوڑھی ماں اور بھوتنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے؟ پھر سے شروع کر دو اپنی بکواس، آج تو سنڈے ہے، آج تو چھٹی دو اپنی بکواس سے۔ سخت تیوروں سے گھور کر برا منایا، نہیں تو رہنے دے، آج میں ہارون بھائی سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ تم یہاں میڈیکل پڑھنے نہیں ماسی کی نوکری کرنے آئی ہو۔ وہاں تمہارا بھائی دن رات ایک کر کے تیرے لیے کماتا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اس کی تقویٰ ڈاکٹرانی بن کر اپنے گاؤں کے معصوم غریب لوگوں کا علاج کرے گی اور اپنے باپ کا نام روشن کرے گی، اور یہاں محترمہ تقویٰ کو لوگوں کے ناشتے، کھانا بنانے اور کپڑے آئرن کرنے سے فرصت نہیں۔ شرم کر کچھ، اپنے لیے نہیں تو اپنے بھائی کے لیے سوچ۔ اف اللہ پاک! تقویٰ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کی رحم دلی کو جانتی تھی کہ کسی کو ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور مدد کے لیے سب سے آگے بھی اسی کو پاتی تھی، پھر چاہے دوست ہو یا دشمن۔ سانولی رنگت اور عام سے نقوش، صورت عام ہی تھی پر سیرت بے مثال۔ کبھی عائشہ کو اس پر فخر ہوتا تو کبھی طرس اسے یہاں دونوں ساس بہو کی نوکرانی ہونے پر ہوتا، اور فخر اس کے غیر معمولی ذہن پر۔ کہاں؟ اسے جاتے دیکھ کر ہوش میں آئی۔ تقویٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مت پوچھ، پھر سے شروع ہو جائے گی، اور دوسری بات میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر مزید کہا، یہاں درد ہوتا ہے، کہنے کے ساتھ زبان چڑھا کر بنایا گیا آئل اٹھایا کچن سے باہر آ گئے۔ پیچھے وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ ارے عائشہ تم! مہکا جو اپنے پھوپھوزاد ہارون کی بیوی تھی، اپنے 4 سال کے بیٹے ساحل کو لے کر کچن میں آئی تو وہاں چیئر پر بیٹھی عائشہ کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی۔ عائشہ ان کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ گلابی رنگت اور بڑی آنکھوں والی عائشہ مہکا کو پسند تو تھی، پر اس کی نظر میں عائشہ کی ایک بڑی خامی تھی، اور وہ تھی تقویٰ سے دوستی، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، تبھی اسے کھینچی رہتی۔ البتہ کبھی موڈ بنا تو چند باتیں ضرور کر لیا کرتی۔ ہاں بھابھی، وہ تقویٰ سے کچھ کام تھا۔ ساحل کے گال پر چٹکی کاٹ کر مسکرائی، ارے عائشہ، یہ تمہارے چہرے پر پمپل کتنا بڑا ہے؟ ساحل کے سامنے دودھ کا گلاس رکھتے جب اس کی نظر عائشہ کے گلابی گال پر سرخ سے پمپل پر پڑی تو شدید حیرت سے بولی، جس پر عائشہ کا منہ اتر گیا، شکر آپ نے تو نوٹس لیا۔
ورنہ اس تقویٰ کے سامنے منہ گھما گھما کر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کے کہنے پر مہکار ہنس پڑی۔ اگر وہ ان سب کا نوٹس لیتی تو آج خود کالا منہ لے کر نہیں گھوم رہی ہوتی۔ خیر، مما ابھی کالی نہیں ہے، بہت پیاری ہے۔ دونوں کی باتیں سنتا ساحل اپنی ماں کی کالی والی بات پر غصے سے بولا اور دودھ کا گلاس پرے کر دیا۔ مہکار نے عائشہ کے سامنے اس کی کہے گئے لفظوں پر دانت پیسے اور عائشہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ دیکھا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، جب سے اسے ہارون نے تقویٰ کے پاس پڑھنے کا چھوڑا ہے تب سے بڑوں کے بیچ ایسی بدتمیزی کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا پڑھاتی ہے بچے کو، کہاں سے ہوشیار ہے۔ گاؤں کی مٹی کے بنے کالج میں ٹاپ کرنے سے کوئی غیر معمولی ذہن کا مالک نہیں بن جاتا۔ ہونہا حسب عادت موقع ملتے وہ شروع ہو گئی تھی اور ساحل کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اچھا، میں تقویٰ کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی، تبھی پیچھے سے بولی، سنو، اس نے کل ہی مجھے الویرا جل سے کریم بنا کر دی ہے پمپل کی، چاہو تو وہ دوں؟ نہیں بھابھی، میں اسے کہتی ہوں وہ بنا دے گی، یہ آپ رکھیں، شاید اس سے میل، میرا مطلب پمپل، ختم ہو جائیں۔ مسکرا کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہونہار چمچی کہیں کی، پیو سارا، بڑبڑاتی گلاس ساحل کے منہ سے لگا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو جائیے گا، پھر دیکھیے گا کمر درد کیسے چٹکیوں میں بھاگتا ہے۔ واش روم سے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے پونچھتی بیڈ پر پڑی سائرہ بیگم سے بولی، اللہ بھگائے اس موئے درد کو، مجھے تو ساری رات سونے نہیں دیا۔ سائرہ بیگم کی آہ پر تقویٰ کو اس پر ترس سا آ گیا اور ماضی میں اپنے بابا کی کمر کا درد یاد آیا۔ ہاں، جب میں گاؤں میں ہوتی تھی اور بابا حیات ہوتے تھے تو انہیں بھی ایسے درد ہوتا تو میں یہ تیل بنا کر بھائی کو دیتی تھی، وہ بابا کو لگاتے تھے۔ اور ہاں، اچھا، میرے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھو، پھر جا کر مہکار کے ساتھ ناشتہ لگاؤ، ہارون اٹھ گیا ہوگا۔ اس کی بات کاٹ کر سائرہ بیگم جلدی سے بولی تو تقویٰ نم آنکھوں سے مسکرائی اور سر ہلانے لگی۔ باہر کھڑی باتیں سنتی عائشہ کا دل کیا وہ تقویٰ کا گلا دبا دے، آخر کس مٹی سے بنی تھی یہ لڑکی۔ عائشہ، خیریت، تم ابھی یہاں ہو؟ اف اللہ، میں تم سے آنے کی وجہ تو پوچھنا بھول ہی گئی۔ سائرہ بیگم کے روم کا دروازہ بند کر کے سامنے کھڑی لال ٹماٹر سی گڑیا جیسی عائشہ کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ہاں، اور میں بھی یہی وجہ بتانے آئی ہوں تمہیں کہ مہربانی کر کے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بن جا، اور سب کو ٹوٹکے دیتی پھر غصے سے کہتی پاؤں پٹکتی جانے لگی۔ عائشہ یار، کیا چاہتی ہو تم، کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ذرا سی مدد بھی نہ کروں؟ تقویٰ نے روحانسی لہجے میں اس کے پیچھے آتے کہا۔ اس کی بات پر عائشہ مڑ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں میری تکلیف دکھائی دی؟ اس کے روٹھے انداز پر تقویٰ کی مسکراہٹ مچلنے لگی، پر جانتی تھی اگر ہنسی تو پھنسی، اس لیے اپنی پیاری سی دوست کو مزید ستانے کا ارادہ ترک کر کے بولی، ہاں دکھائی دی اپنی پیاری سی دوست کی تکلیف، تبھی تو کہہ رہی ہوں جاتے ہوئے میرے روم سے بھی چکر لگاتی جانا۔ روٹھی عائشہ اس کی بات کو سمجھ کر جھوم اٹھی، او تقویٰ، کتنی پیاری ہو یار تم، گاؤں کے لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، سچی یار۔ اسے گلے سے بھینچ کر چیخی، پر ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا مجھے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بننا چاہیے۔ اچھا، کس پاگل نے کہا، نام بتاؤ اس کا۔ اس کے سیریس انداز پر تقویٰ ہنس پڑی۔ اچھا چل، اب چلتی ہوں، کل ملیں گے یونی میں، اور پلیز بھابھی صاحبہ کو کوئی آنکھوں کا سرما بنا کر دو جس سے وہ انسان کے باطن حسن کو بھی دیکھ سکے۔ کہنے کے ساتھ منہ بنا کر چلی گئی
اور پیچھے تقویٰ دیکھتی رہی۔ پاگل ہے دوستی میں، سب سے جھگڑنے لگتی ہے۔ اس کی محبت کو محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ تقویٰ اپنے بھائی دانیال فاروق کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد دونوں بہن بھائی کو ان کی پھپھو نے ہی پالا۔ دانیال نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، اور تب تقویٰ نے اپنی محنت سے کراچی کے میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہوئی تو دونوں بھائی بہن کراچی شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پھپھو کو بہت کہا پر وہ اپنے گاؤں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھیں۔ دانیال کے باپ کی گاؤں میں کچھ اپنی زمین تھی جس پر اپنے ہسپتال بنوانے کا خواب دیکھا تھا، پر زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی۔ دونوں بھائی بہن اپنے باپ کے خواب سے آگاہ تھے، تبھی اپنے باپ کے بعد یہی خواب ان دونوں کی آنکھوں میں پلنے لگا۔ کراچی میں ان کی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ دانیال کی دوستی ہارون شاہ سے ہوئی جو کمپنی میں مینیجر تھا۔ ہارون شاہ بہت اچھا اور سیدھے سلجھے مزاج کا مالک تھا۔ 2 سال میں دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی، فیملی سے ملنا ملانا ہو گیا اور آنے جانے لگے۔ وہیں تقویٰ کی ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ دونوں میڈیکل کالج میں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی ہیلپ کو اگنور کرتی رہتیں، پر یہاں پر مل کر ملاقات دوستی میں بدل گئی اور آگے چل کر گہری دوستی بن گئی۔ ہارون شاہ کے گھر میں تقویٰ کو گاؤں کا ہونے اور سانولی رنگت پر دونوں ساس بہو مفت کے مشورے دے کر مذاق طنز کرتیں، جس پر اس نے اپنے بھائی کے آئندہ کہنے پر وہاں جانے سے انکار کر دیا اور وجہ نہیں بتائی۔ دانیال نے بھی اس کی بوریت محسوس کرکے مزید اصرار نہیں کیا، پر اس کی پاک ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دانیال کو کمپنی کی طرف سے 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانا تھا اور وہ تقویٰ کا سوچ کر پریشان تھا بہت۔ تب اس کی مشکل وقت میں ہارون شاہ نے اس کا ساتھ دیا اور تقویٰ کو اپنی بہن بنا کر 2 سال تک اپنے گھر رہنے کی ذمہ داری لی۔ دانیال نے کچھ سوچ وچار کے بعد تقویٰ کی پڑھائی کا خیال رکھتے ہاں کہہ دی، اور تقویٰ اپنے بھائی کی پریشانی دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے الگ الگ راہوں پر نکل پڑے۔ تقویٰ کی طویل موجودگی کا جان کر اندر ہی اندر دونوں ساس بہو نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، پر ہارون شاہ کو دوستی پر جان قربان کرنے والے ارادوں کو دیکھ کر خود ہی چپ ہو گئیں۔ دانیال جانے کے بعد روز اس کا حال احوال پوچھتا اور پھپھو کو بھی ہر ماہ تقویٰ کے پاس چکر لگانے کی ہدایت کی کہ کسی بھی وجہ سے وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ مہکار تمہارے بھائی کی کال ہے۔ روم سے آتی ہارون کی آواز پر مہکار کے جلتے دل پر جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی ہو اور سالن بناتے اس کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ تقویٰ ذرا آ کر بات سنو۔ گیس بند کرکے اس نے تقویٰ کو آواز دی۔ جی بھابھی۔ آج سنڈے تھا تو کھانا مہکار کو ہی پکانا تھا، پر یہاں شاید اس کے بھائی کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ایک دن بھی وہ کوئی کام کر لے، تبھی اس کے کام کے وقت ہمیشہ ٹپک پڑتا۔ جی بھابھی کو چھوڑ اور کتاب یہاں رکھ۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھی اور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ تم ذرا سالن کو دیکھو، اگر ہو سکے تو روٹیاں بھی ڈال دینا، میں ذرا بھائی سے بات کر کے آتی ہوں، بیچارہ کب سے کال کر رہا ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر تقویٰ مسکرا دی۔ جی بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ اچھا ٹھیک، اور اگر ہارون پوچھے تو کہہ دینا تم نے خود مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جی سننے سے پہلے ہی مہکار کچن سے باہر تھی اور پیچھے اس کی خوشی کو محسوس کرتے مسکراتی تقویٰ کھانا بنانے لگی۔ خوش ہو؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہارون نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے بولا۔ ہاں بہت،
اچھی بات ہے، ہارون نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا۔ مہکار نے وجہ نہ پوچھنے پر دانت پیسے۔ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں اتنی خوش ہوں؟ میرے نہ پوچھنے پر تم کون سا نہیں بتاؤ گی؟ آپ بھی نہ، ہنس کر کہتی وہ چیئر کھسکا کر ساتھ بیٹھی۔ وہ نا حیدر کراچی آ رہا ہے سیٹرڈے کو، ہمیشہ کے لیے یہیں، اور اپنا بزنس بھی یہیں کراچی میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاپا نے بھی کہا ہے نا خوشی کی بات؟ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رہنے کا بندوبست کہاں کیا ہے؟ ہارون کی بات پر مسکراتی مہکار کے لب سکڑ گئے۔ کیا مطلب کہاں رہے گا؟ بہن کے گھر کے ہوتے ہوئے یہیں رہے گا اور کیا؟ مہکار غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جانتی تھی اس کے اعتراض کی وجہ۔ آہستہ مہکار، مما سن لیں گی۔ دوسری بات، حیدر یہاں نہیں رہے گا، اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا کہو۔ وجہ تم جانتی ہو، میری جوان بہن گھر میں موجود ہے۔ ہارون کے مدھم لہجے اور بات پر مہکار ہنس پڑی۔ واہ ہارون صاحب، 1 منٹ میں اپنوں کو غیر اور غیروں کو اپنا بنا لیا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا بھائی کسی گاؤں یا گلی سے نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی موالی ٹائپ ہے جو جیسی آئی قبول ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ امریکہ سے آ رہا ہے، اور اس کی پسند ناپسند کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ کالا رنگ اسے ذرا بھی پسند نہیں، تو اس لیے بے فکر رہیں۔ کیا بکواس ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ہارون بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر میرا بھائی یہاں نہیں رہ سکتا تو اس منہ بولی بہن کا بھی سامان پیک کروائیں، یا میرا؟ ہارون کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اٹل لہجے میں بولی۔ پاپا کیا ہوا؟ ساحل اپنے ماں باپ کی تیز آواز پر سہما سا روم میں آیا۔ کچھ نہیں میرا بیٹا، جاؤ آپی کے پاس کھیلو۔ کچھ کہنے کو منہ کھولتا ہارون ساحل کو دیکھ کر چپ ہو گیا، اور مہکار پر ایک غصیلی نظر ڈال کر اس سے بولا، گیا تھا پاپا، پر آپی نے کہا بعد میں کھیلیں گے، ابھی کھانا بنا رہی ہیں۔ اچھا تم دادو کے پاس جاؤ، شاباش۔ ہارون صاحب کے کہنے پر ساحل سر ہلا کر چلا گیا تو وہ خاموش کھڑی مہکار کی جانب مڑا۔ تقویٰ کھانا بنا رہی ہے؟ کیوں مہک؟ ہاں جی، آپ کے دل میں تو بڑی چوٹ پڑ گئی۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی بہن صاحبہ سارا دن بیٹھ کر تھک جاتی ہیں، تو اس لیے خود ہی مجھے جانے کو بولا۔ ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ سوچنے لگی۔ ہارون نے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھا کہ اچانک مسکرا کیوں رہی ہے۔ یہ کہ آج کل کوئی مفت کا مشورہ نہیں دیتا، اور آپ کسی غیر کے لیے اپنوں کو دھتکار رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہارون کی شرٹ پر انگلی گھماتے وہ ہنسنے لگی۔ اس بکواس کا مطلب کیا ہے مہکار؟ کیا سب کو اپنے جیسا مطلبی سمجھتی ہو؟ ہارون چیخ پڑا۔ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہارون صاحب، تم حد سے بڑھ رہی ہو مہکار۔ حد آپ نے کر دی ہے ہارون، اور میں کہہ رہی ہوں میرا بھائی یہیں رہے گا، بس۔ ہارون کی غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھ کر چیختی باہر نکل گئی۔ اور ہارون، اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کی مہکار ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتی، جس کے لیے اپنی شاندار زندگی کو چھوڑ کر 3 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ کافی دیر خاموش پریشانی میں کھڑا تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون پر مڑ کر ٹیبل پر دیکھا، جہاں اسکرین پر دانیال فاروق کا نام جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! ٹھنڈی سانس خارج کرتے موبائل اٹھایا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ یونی سے واپسی پر راستے سے چلتے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تقویٰ مسکرا کر بولی، میں تو کافی دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت اداس رہنے لگی ہو۔ کیا دانیال بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ اچانک اس کے ہاتھ بازو سے پکڑ کر عائشہ بولی۔